اس کی زندگی پر اس نام کا اثر ہو. اور واقعی دوستو یہ بچے کا حق ہے کہ جب پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھو. لوگ نام رکھنے میں وکیلی کر جاتے ہیں، بڑا خراب نام کبھی کبھی رکھ دیتے ہیں، بہت خراب رکھ دیتے ہیں. نام بہتر سے بہتر ہو. بعض علاقوں میں تو نام اتنا خراب رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام رکھ دیا بدھو، کوئی جبراتی، کوئی شبراتی، کوئی بقاتی، کوئی پپو، کوئی ببلو. نام بھی نہیں سی رکھ پاتے. بنگال میں تو ایک عجیب رواج ہے، عجیب رواج وہاں کا. کسی کا نام ہے دھان محمد، کسی کا نام ہے پان محمد، کسی کا نام ہے ڈامر علی، ڈامر علی، کسی کا نام ہے کھجور النساء. آپ سمجھ میں بات نہیں آتی کیا ایسا؟ اچھا ایک بات بڑی دلچسپ ہے، یہ واقعہ کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے بچے کا نام رکھا بدھو. تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے بیٹے کا نام بدھو کیوں رکھا؟ اب جواب سنیے اس کو کہ حضور ہم نے اچھا نام اس لیے نہیں رکھا کہ خدا کو پیارا ہو جائے گا. تو ہم نے بدھو نام رکھ دیا کہ خدا بھی چھوڑ دے گا بدھو کو رہنے لگے. ہمارے پاس بدھو آگے کیا کرے. یعنی دیکھیں جہالت بھی دیکھیں، اس کے پیچھے جہالت بھی. مگر دوستو ایک نام رکھنے والا عجیب ملا مجھے، جس نے نام رکھا اپنے بیٹے کا غلام غوث. تو میں نے سوچا تھا اس سے ہی پوچھیں اس کا کیا نقطہ نظر جس نے اپنے بیٹے کا نام غلام غوث رکھا. تو اس کے بعد اس نے جو باتیں کی وہ نوٹ کرنے کے لائق. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام غلام غوث اس لیے رکھا کہ جب یہ سنے شعور کو پوچھے گا، جب سمجھ والا ہوگا، پتہ نہیں میں رہوں کی نہ رہوں. ہو سکتا ہے کہ جب یہ ہوش سنبھالے تو میں نہ رہوں، میرا وجود نہ رہے، مگر اس کا نام بتائے گا کہ باپ کا عقیدہ کیا تھا. اس کا نام بتائے گا کہ باپ کا راستہ کیا تھا، تاکہ جو غلامی مجھے میسر ہو میری نسل میں رہے. اور دوسری بات اس نے جو کہی وہ بھی بہت ہی پکی کہی کہ حضور جب ساری دنیا میرے بیٹے کو غلام غوث، غلام غوث، غلام غوث، غوث کا غلام، غوث کا غلام کہے گی، اگر غوث نے بھی اپنا غلام کہہ دی، غوث نے بھی اپنا غلام کہہ دیا، اور میدان قیامت میں بھی اس کا نام غوث، غلام غوث ہی ہوگا. غوث نے اپنا غلام کہہ دیا تو اس کی نجات ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تیسری بات اس نے کی کہ حضور اس میں اور بھی ایک لطیفہ ہے. کیا اس میں لطیفہ یہ ہے جو غوث کا دشمن ہوگا وہ بھی میرے بیٹے کو غوث کا غلامی کرے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا تو نے نام نہیں رکھا ہے، عبادت کیا. ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ نام اچھے سے اچھا اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا حق بیٹی ہی کا ہوتا ہے. کیا اس کا اچھا نام ہے؟ بیٹا پیدا ہی ہوتے باپ کا کوئی حق بیٹے پر نہیں. اگر بیٹے کا حق ہو گیا کہ نام اچھا رکھو، اچھی تعلیم و تربیت ہو، یہ آپ کا. اب اگر آپ نے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا اور بیٹا آپ کا نافرمان ہو گیا، جب اس کا وقت آیا تھا حق ادا کرنے کا اس نے بھی نہیں ادا کیا. نام رکھا تھا بدھو، اور جب بدھو بڑا ہوا تو وہ باپ کو آنکھ دکھانے لگا، باپ سے بے پرواہ ہو گیا
اور جب میدان قیامت میں باپ بیٹے کا مقدمہ پہنچا اور باپ نے کہا اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو بدھو کہے گا اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرا نام بدھو رکھا، اسے اچھا نام رکھنا تھا، اس نے بدھو رکھا، تو بدھو کی جیت ہو جائے گی، تم ہی بدھو بن جاؤ۔ اللہم صل علی ہاں تو بات تو یہ چل رہی تھی کہ ہم کیا، ہمارا نام رکھنا کیا، بہت آزما چکے ہیں۔ کسی کا نام رکھ دیا رحمت، مستقبل میں ثابت ہوا زحمت، کسی کا نام رکھا فضل الہی، آگے چل کے پتا چلا عذاب الہی۔ ہم کیا، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے اس کا مستقبل کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کی استعداد کیا ہے۔ ہم تو اپنی خوش فہمی پہ نام رکھتے ہیں۔ کتنے ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے مگر وہ شیطان کے بندے ثابت ہو گئے، وہ رحمان کے بندے ثابت نہ ہو سکے۔ کیسا کیسا نام اچھے سے اچھا رکھا، مستقبل میں پتا چلا تو وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری لا علمی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم جس کا نام رکھتے ہیں وہ اس کا مستقبل کیا ہے، اس کا بچپنا کیا ہے، اس کی جوانی کیا ہے، اس کی دنیا کیا ہے، اس کی آخرت کیا ہے۔ مگر خدا عالم الغیب و شہادہ جب کسی کا نام رکھے گا، خدا عالم الغیب و شہادہ جب کسی کا نام رکھے گا وہ اس کا نام ہی نہیں ہوگا، وہ اس کا پورا کردار ہوگا، وہ اس کا پورا کردار ہوگا، وہ اس کا صفات ہوگا۔ تو خدا نے نام رکھا ہے محمد، خدا نے نام رکھا ہے محمد، اور جسے خدا محمد کہہ دے اس کا بچپنا بھی محمد، اس کی جوانی بھی محمد، اس کی دنیا محمد، اس کی آخرت محمد، اس کا دین محمد، اس کی امت محمد۔ یہ ہمارا تمہارا نام نہیں ہے، یہ خدا نے دیا۔ اچھا ویسے بھی ہے کہ ایک چیز ہمارے میں رواج میں کیا ہے، ایک ہی نام دیتے، صفات کی بات چھوڑیے مگر الگ کی صورت میں ایک ہی نام، اور انبیاء کرام میں بھی ایک ہی نام راج، مگر سرکار کے تعلق سے دو تو ذاتی نام، ایک ہے محمد ایک ہے احمد، اور سرکار نے وضاحت کیا تو پتا چلا دو نام اور بھی۔ سرکار فرماتے ہیں انا عہد فی العرش واحمد فی السماء سبحان اللہ ومحمد فی الارض ومحمود فی السرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جب پیشانی عرش پہ تھا تو احد تھا، سبحان اللہ، آسمان پر آیا تو احمد ہوا، اور زمین پر آیا تو محمد ہوا، اور جب یہاں سے قیامت میں جاؤں گا تو محمود رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر دنیا کا نام الگ الگ، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں ٹھہر جاتا ہوں اس لیے کہ کچھ وسوسہ دینے والے کہیں آپ کو مل نہ جائے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ الناس کی تعریف کی ہے وہ وسواس، آپ پناہ بھی مانگتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ وسواس جو خناس بھی ہے، اس کا کام ہے یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھو میں کسی کا خناس کہتا نہیں، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں خناس، اس کا کام ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنا۔ یہ نہ سمجھو کہ خناس وہ ہے جس کے دو سینگ ہو، چار پانچ ہاتھ ہو، دو چار
غیر نہیں، بس جو یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسہ ڈالے، سمجھ لو یہی ہے حضرت خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ لوگوں کے دل میں جو وسوسہ ڈال رہے ہیں یہی ہے جناب خناس، چاہے من الجنت والناس، چاہے جن ہو چاہے انسان، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، دونوں خناس، دونوں خناس۔ اب آپ سوچیں گے، اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، تو میں کسی کو خناس نہیں کہتا، مجھے کیا حق ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں کیا جانتا ہوں کون کیا ہے؟ نہ کسی کا تعارف نہ پہچان۔ اب اگر کوئی کل کہے کہ ہمیں خناس کہا، ہمیں خناس کہا، تو کہنا وہ تو میں جانتے بھی نہیں، نہ تجھے جانے، نہ تیرے باپ کو جانے، نہ تیرے دادا کو جانے، نہ تیری نسل کو جانے، انہوں نے تو ایسی ہی بات کی، مگر تو نے یہ کیوں سمجھا کہ تجھے کو کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے تو تجھے نہیں کہا، مگر تو نے کیوں سمجھا کہ تجھے کو کہا جا رہا ہے؟ کیا ہے کچھ دال میں کال؟ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ تو کیا خناس کیا کرا؟ رسول کو احد کہہ دیا، احد کہہ دیا، حالانکہ ساری دنیا پڑھ رہی ہے قل هو اللہ احد، قرآن خدا کو احد کہے، اللہ ہی یکتا، اور انہوں نے رسول کو بھی احد کہا۔ سمجھداری ہوتی تو سمجھ لیتے کہ احد فی العرش کہا، عرش پر احد کہا، اور خدا کسی مکان کے رہنے سے پاک، مگر اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، احد کہہ دیا، خدا بھی احد، رسول بھی احد، تو مشرک ہو گئے۔ ایسا آدمی اگر کبھی پالے پڑے آپ کے تو تیزی سے سوال ہی کر لینا، بول تو موجود ہے کہ معدوم؟ موجود ہے کہ معدوم؟ اگر کہ میں معدوم تو دکھتا کیسے؟ اور کہ موجود، خدا بھی موجود، تو بھی موجود، تم مشرک ہو۔ اور خودے تو عالم ہے کہ جاہل؟ اگر کہیں جاہل کا بڑی سچی بات ہے، اور کہیں عالم، خدا بھی عالم، تو بھی عالم، تو مشرک ہو۔ تو اندھا بھی دیکھتا ہے، اگر کہ اندھا تو واقعی اندھا ہے، اگر دیکھتا ہوں خدا بھی دیکھتا ہے، تو بھی دیکھتا ہے، تو مشرک ہو۔ تو مردہ ہے کہ زندہ؟ اگر کہ مردہ تو چل قبرستان، اور کہ زندہ تو بھی ہے، خدا بھی ہے، تو مشرک ہو۔ تو جب یہ بمباری آپ شروع کریں گے نا تو وہ کہے گا ہے خدا کا علم اور ہے، ہمارا علم اور ہے، خدا کا وجود اور ہے، ہمارا وجود اور ہے، خدا کا سننا اور ہے، ہمارا سننا اور ہے، خدا کا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے، ہماری زندگی اور ہے، خدا کی حیات اور ہے۔ اور کہنے سے جب تو شرک سے بچ رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں سمجھ لیتا کہ مصطفیٰ کی عادیت اور ہے، خدا کی عادیت اور ہے، مصطفیٰ کا علم اور ہے، خدا کا علم اور ہے، مصطفیٰ کا اختیار اور ہے، خدا کا اختیار اور ہے، مصطفیٰ کا فضل اور ہے، خدا کا فضل اور ہے۔ جب اور کہتے وہاں بچ رہا تو یہاں کیوں نہیں بچتا؟ وہاں بچ رہا ہے یہاں نہیں بچتا، تو خدا کی احدیت اور ہے، مصطفیٰ کی احدیت اور ہے، خدا اپنی الہیت اور الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور مصطفیٰ اپنے کمال رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا اپنی
ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اور مصطفیٰ اپنے کمالات پہ وحدہ لا شریک ہے، کمالات نبوت و رسالت پہ وحدہ. تو جو غیر خدا کو خدا جیسا سمجھے وہ بھی مشرک، اور جو غیر مصطفیٰ کو مصطفیٰ جیسا سمجھے وہ بھی مشرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو جس کو جس دنیا میں پہنچے وہی نام. دیکھو حضرت موسیٰ، یہاں دو موسیٰ، کوہ طور پر دو موسیٰ، آسمان پہ دو موسیٰ، آخرت میں دو موسیٰ، جنت میں دو موسیٰ. ایک نام ہر جگہ چل رہا کہ نہیں؟ ایک ہی نام چل رہا. اور حضرت عیسیٰ جب تک یہاں تھے دو عیسیٰ، آسمان پر ہو گئے وہ عیسیٰ، پھر آئیں گے دو عیسیٰ، قیامت میں اٹھیں گے پھر عیسیٰ، جنت میں پہنچیں گے عیسیٰ. ایک ہی نام تو چل رہا ہے. مگر اس نبی کی شان دیکھو، آسمان پر احمد، زمین پر محمد، آخرت میں محمود، عرش پر احمد، آسمان پر احمد، زمین پر محمد، آخرت میں محمود. یہ الگ الگ دنیا کے الگ الگ نام کیوں؟ عالم غیب کا نام اور ہے، عالم شہادت کا نام اور ہے. عالم شہادت میں محمد، عالم غیب میں احمد. تو پہلے ترجمہ سمجھ لو، محمد کس کو کہتے ہیں، احمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد وہ ہے جس کی بے شمار تعریف کی جائے، مسلسل حمد پر ہم، تعریف کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. جس کی بے شمار تعریف کی جائے محمد، اور جو بے شمار تعریف کرنے والا ہے وہ احمد. بے شمار تعریف کرنے والا تو آسمان پر فرشتے ہیں، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ صرف تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا. تو حمد و ثنا کرنے والے میں یہ احمد، حمد و ثنا کرنے میں یہ احمد. اور دنیا میں آئے تو جس کی جن کی تعریف کی جاتی ہے ان سب میں یہ محمد. ذرا سا دیکھو احمد کا لفظ، ویسے حضرت جبریل بھی بے شمار حمد کرنے والے ہیں، ہم آپ شمار کر نہیں سکتے. سارے ملائکہ بے شمار حمد کرنے والے ہیں، مگر حضرت جبریل کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت میکائیل کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت آدم کو بھی آدم کہا، احمد نہیں کہا، حضرت کلیم کو احمد نہیں کہا. یہ لفظ ایک ایسے کے لیے مخصوص کر دیا گیا جس کی حمد سب سے زیادہ، جس کی حمد سب سے زیادہ ہو. آپ سوچیں گے کہ معاملہ کیا ہے؟ اس دنیا کا نام اور، اس دنیا کا نام اور، آخرت کا نام اور. تو میں آپ کو بتاؤں ہر نبی کے پاس ایک نام کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود، وقت کے ساتھ بھی، زمانے کے ساتھ بھی، علاقے کے ساتھ بھی مختلف. سارے نبی محدود، اور یہ سارے نبی جو آئے وہ عالم شہادت کے لیے آئے. تو عالم شہادت میں ان کا دائرہ متعین محدود، تو وہ صرف عالم شہادت کے نبی تھے. لہذا ان کو ایک ہی نام دیا گیا، ایک ہی عالم کے نبی، ایک نام دیا گیا، اور وہی نام ہر جگہ کا ہمارا. مگر یہ اللہ کے رسول جو ہیں یہ صرف عالم شہادت کے نبی نہیں ہے، اور صرف الخلق کافہ، ساری مخلوق کے رسول، وللعالمین نذیرا، سارے عالم کے نذیر. تو عالم شہادت کے بھی رسول، عالم غیب کے بھی رسول، عالم آخرت کے بھی رسول. تو یہاں کے رسول محمد ہو کر وہاں کے رسول احمد ہو کر، وہاں کے رسول احمد ہو کر وہاں احمد نام ہے. عالم غیب کا نام احمد ہے اور عالم شہادت کا نام محمد ہے. اس کا انداز میں بتا دوں،
حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا نا مردے کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عیسیٰ کیسے زندہ فرماتے تھے؟ کوئی پیش نہیں لا، فرما دیا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، مردہ زندہ ہو جاتا۔ مردے کو میرے نبی نے بھی زندہ کیا، مگر اس طرح سے نہیں کہ کہا حکم بیچ دے، حکم بیچ دے۔ ایک صاحب آئے بارگاہ رسالت میں، نبوت کی نشانی سمجھنا چاہ رہے تھے، کیا چاہتے؟ آپ میری بیٹی کو زندہ کر دو۔ کہاں چلو، واقعہ نگاری مقصود تو سرکار وہاں